یہ کہانی ہے ایک ایسے پارلر کی جہاں ایک عورت لوگوں کا وزن کم کرنے کے لیے ایک بہت ہی عجیب طریقہ یوز کیا کرتی تھی۔ اس سے آپ کا صرف چند منٹوں میں 10 پاؤنڈ تک وزن کم کیا جا سکتا تھا۔ تو وقت ہے 2021 اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس شخص نے ابھی ایک ہاٹ ڈاگ کھانے کا کمپٹیشن جیتا ہے، اور جیسے ہی وہ اپنی کار میں بیٹھا تو اچانک ایک خوفناک مانسٹر اس کے پیچھے نظر آتا ہے، اور پھر اس شخص کا جسم مچلنے لگتا ہے اور کار بھی اس کے ساتھ موو کرتی ہے۔ اس کا جسم تیزی سے چھوٹا ہو کر ایک پھٹے ہوئے باسکٹ بال کی طرح پھس ہو جاتا ہے۔ یہ سین یہیں پر شفٹ ہو جاتا ہے اور اب ہم ڈین اور سیم کو دیکھ پاتے ہیں جو اپنی تحقیقات شروع کرتے ہیں۔ جب انہیں اس معاملے کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو وہ نوٹس کرتے ہیں کہ اس لاش کا وزن 1400 پاؤنڈ سے 90 پاؤنڈ تک گر چکا ہے، جس سے اس کے اندر کے آرگنز کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ اگلے ہی دن اسی طرح ایک اور واقعہ ہوتا ہے جہاں ایک عورت ایکسرسائز کرتے ہوئے کسی کو پیچھے محسوس کرتی ہے اور اس پر بھی حملہ ہوتا ہے۔ پھر اس کا وزن تیزی سے کم ہونے لگتا ہے، اس کے جسم کی چربی تیزی سے باہر نکلنے لگتی ہے اور پھر وہ بھی پھس ہو کر فائنلی مر جاتی ہے۔ دونوں بھائی اسی دن اس کیس کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں اور کچھ ایگزامینیشن کے بعد انہیں اس عورت کی گردن پر ایک سکشن مارک دکھائی دیتا ہے۔ وہ اس عورت کی پرسنل ٹرینر سے بات کرتے ہیں، لیکن اس ٹرینر کی باڈی پر بھی وہ اسی نشان کو دیکھ پاتے ہیں۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہ ٹرینر ابھی بھی زندہ کیوں ہے؟ وہ ٹرینر کہتی ہے کہ اس نے حال ہی میں ایک بیوٹی سپا کی طرف سے وزن کم کرنے کی نیوز دیکھی تھی، جو کہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ کلائنٹ کو بنا کسی ڈائٹ کے آسان طور پر وزن کم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ اس ٹرینر کی دی گئی ڈیٹیلز کے بعد وہ دونوں بھائی فوراً ہی سپا پہنچتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ اس سیکرٹ سپا کا ان دونوں مرڈر سے کچھ نہ کچھ تعلق تو ضرور ہے۔ وہ اس جگہ کے راز کو جاننا چاہتے ہیں، اس لیے وہ دونوں اپنی آئیڈینٹی چینج کر لیتے ہیں اور پرسنل ٹرینر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور وہاں جاب کے لیے بھی اپلائی کرتے ہیں۔ ایک کپل لیری اور مرزا جو کہ سپا کے مالک ہیں ان سے انٹرویو لیتے ہیں، لیکن اس وقت صرف ایک ہی ٹرینر کی جگہ خالی بچی تھی۔ کافی سوچنے کے بعد وہ سیم کو ایک ٹرینر کے طور پر کام پر رکھ لیتے ہیں اور ڈین کو کچن گائے بنایا جاتا ہے۔ کچن میں ڈین کو تیز بھوک لگتی ہے، وہ سامنے پڑی پڈنگ کھانے لگتا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ ڈیلیشس تھی۔ وہ یہ پڈنگ کا باکس بھی چرا لیتا ہے۔ پڈنگ کھانے کے بعد اب اسے چکر آنے لگتے ہیں اور وہ بے ہوش ہونے لگتا ہے، لیکن گرنے سے پہلے وہ سیم سے مدد کے لیے کال کر دیتا ہے۔ یوگا کلاسز کے دوران سیم کو محسوس ہوتا ہے کہ کچھ غلط ضرور ہے، کیونکہ ہر کلائنٹ کے جسم پر ایک ہی سیکشن کا نشان موجود ہے، بالکل ویسا ہی جو کہ وکٹمز پر تھا۔ نیکسٹ سین میں ہم مرزا کو دیکھتے ہیں۔ وہ ایک کلائنٹ کی کپنگ تھراپی کر رہی تھی۔ وہ اسے بتاتی ہے کہ یہ ایک ٹریڈیشنل طریقہ ہے جو چائنا سے آیا ہے، جو کہ جسم سے سارے زہریلے خون کو نکالتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ کافی حد تک وزن بھی کم کرتا ہے، لیکن اس کا نقصان یہ ہے کہ یہ پیچھے ایک لال سیکشن کا نشان چھوڑ دے گا۔ وہ کہتی ہے کہ پوری کپنگ تھراپی ایک ہی ڈھکن سے ہوتی ہے، سیکشن کا نشان دراصل اس کے چوسنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنا پورا پروسیس کمپلیٹ کرتی ہے جو بہت ہی خوفناک دکھائی دیتا ہے۔ یوگا کلاسز کے بعد سیم کی ملاقات میری سے ہوتی ہے جو کہ اس شہر کی پولیس آفیسر ہے۔ وہ بھی اپنی کپنگ تھراپی کروا کر آ رہی تھی۔ ان کی بات چیت کے دوران لیری کو شک ہو جاتا ہے کہ سیم کی اصل آئیڈینٹی کیا ہے۔ بعد میں سیم کچن کے پاس جاتا ہے اور وہاں ڈین کو بے ہوشی کی حالت میں پاتا ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ پڈنگ میں نشے کی گولی ڈالی گئی تھی۔ سیم پڈنگ بنانے والے شیف کو ڈھونڈتا ہے اور اس سے سوال کرتا ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا، لیکن شیف کو کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا۔ یہاں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہر کلائنٹ کو اپنی کپنگ تھراپی سے پہلے پڈنگ دیا جائے گا اور شیف بس مرزا اور لیری کے کہنے پر پڈنگ میں ایک سیکرٹ دوائی ملاتا ہے۔ اس سچویشن کے بعد دونوں بھائیوں کو شک ہونے لگتا ہے کہ یہ کپل پہلے 2 کلائنٹ کو اسی طرح مار چکا ہے۔ اسی دوران لیری اور مرزا پیچھے سے آتے ہیں اور ان دونوں بھائیوں کی اصلیت کا پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ دونوں بھائی FBI ایجنٹس ہیں۔ اس سچویشن میں کپل کا یہاں بھاگنا بہت ہی زیادہ مشکل تھا اور زیادہ مناسب یہ تھا کہ وہ تمام ثبوت تباہ کر دیں۔ مرزا فوراً فریج سے اسٹور کی ہوئی چربی نکالنے بھاگتی ہے اور اسے پھینکنے کا سوچتی ہے، لیکن اسے خیال آتا ہے کہ وہ اتنی چربی ضائع کیوں کر رہی ہے، اس لیے وہ خود اسے چوس کر کھانے لگتی ہے۔ جیسے ہی وہ چربی کا مزہ لینے والی ہوتی ہے تو ڈین اس کے پیچھے سے آ جاتا ہے۔ وہ یہ سب کچھ دیکھتا ہے اور اسے ایک چیئر سے باندھ دیتا ہے۔ مرزا انکار کرتی ہے کہ وہ قاتل نہیں ہے،
कहती है कि वो सिर्फ एक क्विश टाको है, यानी कि खून और चर्बी चूस कर निकालने वाली। वो बताती है कि वो ऐसा करके सिर्फ लोगों का वजन कम करने में मदद कर सकती है और वो खुद को भी खिला सकती है, जो कि एक विन सिचुएशन है। उसके मुताबिक उसने आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। सवाल अब भी यही था कि उन दोनों कातिलों का जिम्मेदार कौन है। ये मालूम होता है कि इसका भाई एलेंसो, जो कि अक्सर अपने भूख पर काबू नहीं रख पाता, ये जोड़ा सालों से स्पा में काम कर रहा है और वो नहीं चाहते कि एलेंसो की वजह से सब तबाह हो जाए। इसलिए लैरी फैसला करता है कि उसे एलेंसो को निकाल देना चाहिए और वो उसे कह देता है कि वो तुरंत यहाँ से चला जाए। इसी वक्त सैम किचन से गुजरता है तो उसे वहाँ से चीखने की आवाज सुनाई देती है। वो अंदर जाता है और देखता है कि एलेंसो ने लैरी को मार डाला है। जब मिरिट्जा को पता चलता है कि उसके भाई ने उसके शौहर को मार दिया है तो वो ये देख रोने लगती है, क्योंकि सालों से ये जोड़ा इंसानों के साथ बहुत अच्छे से रहा है। उन्होंने हमेशा एक असूल को फॉलो किया है और वो ये है कि वो कभी भी हद से आगे नहीं बढ़ेंगे और कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, चाहे उन्हें कितनी भी भूख लगी हो। दूसरी तरफ उसका भाई एलेंसो एक बेपरवाह शख्स था, जो एक दफा एक थेरेपी सेशन में इतनी चर्बी चूस रहा था कि इस वजह से एक क्लाइंट की मौत हो गई थी। फिर मिरिट्जा ने उसे किचन में काम करने पर मजबूर किया और सिर्फ बॉटल्स की चर्बी खाने दी, लेकिन एलेंसो बस अपनी चर्बी की ख्वाहिशों पर काबू नहीं कर सकता था। इस वजह से उससे पहले 2 कत्ल हो गए। एलेंसो को मजीद मासूम लोगों की हत्या रोकने के लिए वो दोनों भाइयों को एलेंसो की छुपने की लोकेशन बता देती है, जिसके बाद वो दोनों भाई अपनी नाइफ और फ्लैश लाइट लेकर बेसमेंट की तरफ जाते हैं और फैसला करते हैं कि वो अलग अलग होकर उसकी सर्च करेंगे। सैम थोड़ा आगे जाता है तो अचानक पीछे से उस पर हमला होता है। एलेंसो सैम का गला दबाकर जमीन पर गिराने के लिए अलमारी का इस्तेमाल करता है और सैम अलमारी को दूर फेंकने की कोशिश करता है। सैम छुरी उठाने की बहुत कोशिश करता है जो उसके हाथों से गिर गई थी, लेकिन फिर भी एलेंसो उस पर भारी पड़ता है और उसे दोबारा जमीन पर गिरा देता है। एलेंसो अपना सकर इस्तेमाल करके सैम को जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन खुशकिस्मती से डेन वक्त पर आ जाता है और उसके सकर को आकर पीछे से काट देता है। सैम बच जाता है, जबकि एलेंसो फौरन ही मारा जाता है क्योंकि अब उसके सकर को काट दिया गया था। और इसी तरह सैम और डेन इस केस को सॉल्व करने में कामयाब हो जाते हैं और इसी तरह हमारी इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको हमारी मूवी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।